جو افراد اپنے ہاتھ کے ذریعے معاذ اللہ غسل فرض کرتے ہیں ان کے بارے میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد میں کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 243 ایک شخص مجلوک ہے، مسئلہ نمبر ہے 108، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 243۔ ایک شخص مجلوک ہے، وہ یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے معاذ اللہ خود پر غسل فرض کرتا ہے۔ ایک شخص مجلوک ہے، وہ اپنے اس فعل سے نہیں مانتا، ہر چند اس کو سمجھایا ہے۔ آپ تحریر فرمائیں اس کا کیا حشر ہوگا، اس کو کیا دعا پڑھنا چاہیے جس سے اس کی عادت چھوٹے؟ الجواب، آپ نے فرمایا وہ گناہ گار ہے، عاصی ہے، اصرار کے سبب یعنی بار بار یہ حرکت کرنے کی وجہ سے اصرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے۔ حشر میں، قیامت میں ایسوں کی ہتھیلیاں گا بہن، یعنی ایسوں کے ہاتھ حاملہ پیٹ سے اٹھیں گی، ایسوں کی ہتھیلیاں گا بہن اٹھیں گی، جس سے مجمع اعظم یعنی کروڑوں اربوں خربوں کا مجموعہ، مجمع اعظم میں ان کی رسوائی ہوگی اگر توبہ نہ کریں، اور اللہ معاف فرماتا ہے جسے چاہے اور عذاب فرماتا ہے جسے چاہے۔ تو توبہ نہ کریں تو مجمع اعظم میں ان کی رسوائی اور ان کے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہوں گی وہ گا بہن۔ اسے چاہیے لا حول شریف کی کثرت کرے۔ آپ نے یہ وظیفہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ تک کی کثرت کرے، اور جب شیطان اس حرکت کی طرف بلائے فوراً دل سے متوجہ بخدا ہو کر لا حول شریف پڑھے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، نماز صبح کے بعد بلا ناغہ سورہ اخلاص شریف کا ورد رکھے۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے قوم لوط کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 31 میں اس کی برائی بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد یا عورت کا ہینڈ پریکٹس کرنا حرام، ایسے کرنے والے پر حدیث مبارکہ میں لعنت کی گئی ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ ایک حدیث پاک میں 7 گناہ گار افراد کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ ان میں ایک مشزنی کرنے والا بھی ہے کہ بروز قیامت اس پر اللہ پاک نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، بلکہ اسے سیدھا جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں مشزنی کرنے والا گناہ گار ہے، عاصی ہے، اصرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے، فاسق ہے۔ مزید فرماتے ہیں جو مشزنی یعنی ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گئے تو بروز قیامت اس حال میں اٹھیں گے ان کی ہتھیلیاں گا بہن یعنی حاملہ ہوں گی، جس سے لوگوں کے مجمع کثیر میں ان کی رسوائی ہوگی۔ ہینڈ پریکٹس کی 26 جسمانی آفتیں: دل کمزور، معدہ، جگر اور گردے خراب، نظر کمزور، کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آنا، چڑچڑاپن، صبح اٹھے تو بدن سست، جوڑ جوڑ میں درد، آنکھیں چپکی ہوئی، منی پتلی پڑ جانے کے سبب تھوڑی تھوڑی رطوبت میں بہتی رہنا، نالے میں رطوبت پڑی رہنا اور سڑنا، پھر اس کے سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا، اس میں پیپ پڑ جانا، شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا، پھر جلن میں اضافہ، یہاں تک کہ پرانا سوزک سے زندگی ایک تلخ ہو جاتی ہے، آدمی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ منی کا پتلے ہونے کے سبب بلا کسی خیال کے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں مل کر نکل جانا، اس کو جریان کہتے ہیں، جو شدید ترین امراض کی جڑ ہے۔ تم میں ٹیڑھاپن، ڈھیلاپن، جڑ کمزور، شادی کے قابل نہ رہنا، اگر جماع میں کامیاب بھی ہو گیا تو اولاد کی امید نہیں، کمر میں درد، چہرہ زرد، آنکھوں میں گڑے، شکل وحشیانہ، تپے دق یعنی پرانا بخار جو عموماً پھیپھڑوں کے خراب ہونے کی وجہ سے آتا ہے، پاگل پن۔ ایک اطلاع کے مطابق جب 1000 تپے دق یعنی ٹی بی کے مریضوں کے اسباب مرض پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی 414 مشزنی کے سبب، 186 کثرت جماع کے سبب، بقیہ دیگر وجوہات کے بنا پر مبتلا تپے دق ہوئے، 124 پاگلوں
کا امتحان کرنے پر معلوم ہوا ان میں سے 24 یعنی تقریباً ہر 5واں افراد اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کے بنا پر پاگل ہوا تھا۔ اور مزید آپ نے اس گناہ سے بچنے کے 5 روحانی علاج، حسن اعتقاد اور اچھی نیت سے جو یہ اعمال بجا لائے گا انشاءاللہ ہینڈ پریکٹس کی مصیبت سے نجات پائے گا۔ پھر مرد یا عورت معاذ اللہ اس گندے فعل میں مبتلا ہو، وہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کر کے سچے دل سے تائب ہو، آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرے اور توبہ پر استقامت کی گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، کثرت سے روزے رکھے، انشاءاللہ شہوت مغلوب ہوگی۔ مسلسل 41 روز تک 111 بار یا مؤمنوں کا ورد کرے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے۔ نمبر 4 سوتے وقت لیٹے ہوئے یا ممیتو کا ورد کرتے کرتے سو جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ روزانہ صبح اول آخر 3 بار یا 1 بار درود شریف پڑھیں اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ شیطان مع لشکر بھی انشاءاللہ گناہ نہ کروا سکے جب تک یہ پڑھنے والا خود نہ کرے۔